سردار صاحب، بنیادی طور پہ اس وقت جو یہ ساری صورتحال ہے، اس میں جو ثالث ہے، میڈیٹر ہے، اس کا کردار جہاں ٹرکی ہے، وہیں کیا وقت کے ساتھ ساتھ محدود بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ونڈو ابھی اوپن ہے اور یہاں پاکستان پینیٹریٹ کر سکتا ہے، صورتحال کو سنبھال سکتا ہے؟ اس سلسلے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بڑی پیچیدہ جنگ ہے اور ابھی بھی ایران اور امریکہ حالت جنگ میں ہیں، ان کے شدید اختلافات ہیں۔ پھر جو ہے اسرائیل جو ایک پارٹیسپینٹ ہے جنگ کا، وہ اس پورے کے پورے عمل میں شریک نہیں ہے، جو بھی مذاکراتی عمل جاری ہے جسے ہم پراکسیمیٹی ٹاکس کہہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے حوالے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی اب تک کی جو کارکردگی ہے وہ 100% رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ خاصی کامیاب رہی ہے۔ پاکستان کے کریڈٹ میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے جنگ بندی کروائی، یعنی جو عارضی جنگ بندی تھی۔ دوسرے جو ہے مذاکرات کا ایک دور کروایا، اور یہ آمنے سامنے ان کے مذاکرات کروائے ایران اور امریکہ کے مندوبین کے۔ اور تیسرے اس نے پھر یہ ہے کہ یہ جو پراکسیمیٹی ٹاکس جاری رکھی ہیں اور عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کروایا۔ یہ پاکستان کی کامیابیاں ہیں۔ ابھی بھی جو ہے دونوں ممالک امریکہ اور ایران پاکستان کے اوپر انحصار کر رہے ہیں، اگرچہ کچھ تھوڑی اور بھی سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر عمان کے وزیر اعظم واشنگٹن گئے ہوئے تھے، وہاں کوئی ان کی مشاورت ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی اور صدر پوٹن کی بھی اس سلسلے میں ایک تفصیلی گفتگو ہوئی ہے ٹیلی فون کے اوپر، لیکن جو مرکزی کردار ہے اس میں وہ پاکستان ہے۔ اگر جو ہے دوبارہ سے جنگ چھڑ جاتی ہے، اور میرا نہیں اندازہ کہ جنگ چھڑے گی، اگرچہ کیونکہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اور اب جو امریکہ کے پاس جو ایک آپریشن یعنی ایک آپشن رہ گیا، معاف کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ وہ ایک گراؤنڈ آپریشن کریں، اور وہ ان کے لیے بہت کاسٹلی ہوگا اور بہت ہی پیچیدہ ہوگا۔ اور پھر جو صدر ٹرمپ جس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، فار ایور وار سے، کہ یہ جنگ جو مہینوں سالوں تک محیط ہو جائے، تو اس سے وہ بچنا چاہتے ہیں۔ ایران خود جو ہے اس نے اتنی تباہی و بربادی دیکھی ہے کہ ان چاہتا کہ جنگ طوالت اختیار کرے۔ ان کے درمیان اختلافات موجود ہیں اہم معاملات کے اوپر، اور ابھی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی مفاہمت ہے وہ بھی نہیں ہو سکی ہے۔ ہمیں پوری امید پاکستان کو بحیثیت ثالث پر امید رہنا چاہیے، لیکن اس میں ایک فیکٹر اور ہے احتشام صاحب۔ بنیادی طور پر اسرائیلی وزیر اعظم جس طرح پاکستان سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ پاکستان یا پاکستانی نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے امریکہ اسرائیل کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک فیکٹر وہ ظاہر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسپوائلر وہاں موجود تھا۔ اب کچھ خبریں، متضاد خبریں، ظاہر ہے اس کو بھی آپ مزید ان ڈیپتھ بتائیں گے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ سے اسپیسیفکلی کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای سے غالباً ایران پر حملے شروع ہو گئے ہیں۔ اگر اس طرح ہے تو وہ جو کوششیں تھیں کہ یہ خطہ، اس کے باقی ممالک یہاں انگیج نہ ہوں، اس جنگ کا حصہ نہ بنے، تو اس میں بھی ذرا کچھ مشکل آئی ہے، اور یہاں بھی اسپوائلر نے اپنا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ انہیں اگر وہ ڈیفنس میکینزم دیتا ہے تو وہ پھر انہیں یہ کوشش کرتا ہے، پرسویڈ کرتا ہے کہ وہ اٹیک بھی کریں۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو یہ بات ویسے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ اسپوائلر کا رول کس نے ادا کیا اور اب تک کر رہا ہے۔ اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصے عرصے سے سائیڈ لائن ہوئے نیتن یاہو، ان کے ملک کے اندر بھی ان کی بہت مخالفت ہو رہی ہے، امریکہ کے اندر جتنی مخالفت ہو رہی ہے جنگ کے خلاف، لیکن یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آج ان کی ڈیپ اسٹیٹ بھی کہا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جا رہا ہے، اور حکومتی حلقوں میں صرف ایک بندہ ہے، وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ یا نیتن یاہو ہیں جو جنگ چاہتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ڈاواں ڈول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں، اور صحیح کہا جاتا ہے کہ نارسسٹ ہے، نرگسیت پسند ہے، جو دل میں آتا کرتے ہیں، اور پریشر بھی اپنا زیادہ ان پہ $150 بلین کا وہ پریشر بھی ہے کہ جو ٹیرف لگانے سے لوگوں کو عدالت کے فیصلے کے بعد واپس کرنا ہے، وہ کیسے واپس کریں گے؟ مہنگائی کہاں سے کہاں چلے گی، ایک وہ پریشر ہے۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں عبید وہ جو پاکستان کے رول کو بڑھاتی ہے، میرا خیال ہے کوئی منیمائز نہیں ہوگا رول پاکستان کا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بڑی ایک ٹف پریپوزیشن میں پاکستان کو رکھ دیا گیا ہے یا رکھا ہوا ہے۔ اب چین اور قطر اور سعودی عرب جتنا تیزی کے ساتھ پش کر رہے ہیں کہ آپ بھی بات چیت کریں گے، اس کی وجہ یہ کہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ اتنے اچھے ہیں کہ وہی کوئی بات بنوا سکتا ہے۔ جو بنیادی آپ نے دیکھا 15 سے 18 اپریل تک
فیلڈ مارشل صاحب جب گئے تھے ایران تو جو بنیادی چیزوں پہ اتفاق ہوا تھا وہ ان کے کہنے پہ ہوا تھا. اب یہ کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ یہ جو اب وہ اپنا آبنائے اورمس پہ اپنا وہ فل سورنٹی رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا, دنیا کہہ رہی ہے کہ نہیں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے. امریکہ کے لیے مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایران کے دباؤ میں ہم آگے کچھ کریں گے تو لوگ کہیں گے آپ کہاں ہیں, سپر پاور کہاں سے کہاں چلے گی. اب تو دو چیزیں, ایک تو ابھی میٹنگ جو ہوگی وہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن عام طور پہ یہی کہا جا رہا ہے, سفارتی ذرائع اسلام آباد میں یہ بتاتے ہیں کہ اب جنگ کا بظاہر کوئی چانس نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کانگریس کو لکھ کے دے دیا ان رائٹنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ جی اب 60 دن کا معاملہ ختم ہو گیا ہے, اب ہم نے کوئی حملہ نہیں کرنا. ویسے بھی اتنا زیادہ ان کے اوپر دباؤ ہے کہ نہیں لگتا کہ وہ حملے کی طرف جائیں گے. آخری بات میرا خیال ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جس طریقے سے لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ اب عمان کے پرائم منسٹر کا جانا ادھر کیا کہتے ہیں اپنا واشنگٹن جانا, اور پھر چائنا جا رہے ہیں اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ آج چلے جائیں گے, 2 دن کا دورہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا کیونکہ ایران نے تو بڑا واضح طور پہ چائنا نے ایران کے اوپر اپنا پلڑا ڈال دیا ہے, سارا وزن ان کے اوپر ڈال دیا, اتنی سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ جو اس میں نہ صرف چائنا جو ہے بلکہ رشیا جو ہے مسعود صاحب وہ بھی بنیادی طور پر اگر پیوٹن کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے تو وہ بھی اس ساری صورتحال میں اپنا وزن دیتے ہوئے لیکن سفارتکاری کو راستہ دینے کی بات کرتے ہیں. اب ایگزیکٹلی اگر اس کو دیکھا جائے تو دنیا غزہ اور اسرائیل کے معاملے کو حل کرنے کے لیے بورڈ آف پیس بناتی ہے. اب وہ بورڈ آف پیس ظاہر ہے اس کو انیشیٹ کرنے والے صدر ٹرمپ ہیں جو ایران میں انگیج ہیں. کیا کوئی چائنا, رشیا, پاکستان, عمان, قطر یہ مل کر ایک کوئی ایسا بلاک بنا سکتے ہیں؟ بلاک سے مراد یہ کہ ایک ایسی باڈی تشکیل دی جا سکتی ہے جو مشرق وسطیٰ کو بھی یہ کانفیڈنس دے کہ دیکھیں آپ کی طرف کوئی میزائل نہیں آئے گا, بھلے آپ کے پاس امریکی بیسز ہوں, جو ایران کو یہ بتائے کہ امریکہ اور اسرائیل آپ پر حملہ نہیں کریں گے, اور امریکہ کو بھی یہ سمجھایا جائے گا کہ بنیادی طور پر آپ کی طرف بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا تو سینکشنز ہٹائیں, دیگر چیزیں کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اس طرف بھی جا سکتے ہیں, یعنی کہ کلیکٹیو میجر لیتے ہوئے ایک دوسرے کو گارنٹی دے دی جائے؟ بورڈ آف پیس کوئی کامیاب تجربہ نہیں تھا, یعنی وہ قائم ہوا لیکن انہوں نے غزہ کے اوپر کم توجہ دی, اور اس کے بعد کچھ اس قسم کے اشارے دیے کہ شاید وہ اقوام متحدہ کا متبادل ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس طریقے سے یہ باڈی جو ہے ساری دنیا میں امن و سلامتی کے لیے کوشش کرے گی. اس کا چارٹر بنایا گیا, اس کے بعد مستقل اور غیر مستقل ارکان کا ڈھانچہ دیا گیا جو سلامتی کونسل کے ساتھ مماثل ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اور اب اگر آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو اکتوبر 2025 سے اب تک غزہ میں تقریباً 600 سے زیادہ لوگ قتل کیے جا چکے ہیں, اسرائیل نے قتل کیے ہیں, اور ان کی ایک بلو زون بنائی ہے, بلو لائن بنائی ہے غزہ کی ٹیریٹری کے اوپر, جس کے تحت انہوں نے 54% علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اور وہ تو خیر امن نہ قائم ہوا جس طریقے سے ہم سب چاہتے تھے, صرف یہ اس کا پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ اسے ڈپلومیٹک ہائی ٹیبل کے اوپر جگہ مل گئی, اور اس کی وجہ سے واشنگٹن میں اس کے اوپر اعتماد کیا گیا اور واشنگٹن کے ساتھ اس کے تعلقات مضبوط تر ہوئے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے. اگر ہمیں گارنٹورز چاہیے, یعنی ایران کے حوالے سے مشرق وسطیٰ کی اور خصوصی طور پر خلیجی ریاستوں اور ایران کے درمیان سلامتی کا, اور اسرائیل بھی اس میں شامل ہو, تو اس میں جو ممالک ریلیونٹ ہیں ان میں چین ہے, روس ہے, یورپین یونین ہے. میں کہوں گا کہ اس میں 3 ممالک بہت اہم ہیں یورپین یونین کے. یونائٹڈ کنگڈم تو خیر اب یورپین یونین میں نہیں رہا, لیکن یونائٹڈ کنگڈم, فرانس اور جرمنی, اور یہ 2015 کی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے سیکرٹریز اور ممبرز تھے. اس میں سر فہرست یقیناً امریکہ تھا. تو یہ ایک گروپ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. آپ نے روس کی طرف اشارہ کیا تو اچھا سردار صاحب میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, میں چاہوں گا کہ اس کا ضرور جواب دیں. آپ امریکہ اور چین کے لوگوں کی سائیکی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, دونوں جگہوں پہ آپ امبیسڈر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ چین کا جو ہے نا وہ کتنا آپ کے خیال میں اہم ہے, اور کیا یہ الٹیمیٹلی مجبور کرے گا ان کو کہ وہ اپنا کوئی معاہدے کی طرف جائیں ایران کے ساتھ؟ سردار صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہے, میں چاہوں گا اگر آپ مختصراً اس کو کنکلوڈ کر دیں. جی اگر اجازت ہے میں پہلی بات مکمل کر لوں. جی پلیز پلیز پلیز, یہ احتشام صاحب کا سوال ہے, بالکل پلیز کیجیے. جی وہ سب سے الجھا ہوا مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیوکلیئر کے سلسلے میں وہ جو ہے ایک قسم کی فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں, اور اسرائیل کے تحفظات یا ان کی جو ہے خدشات ان کو دور کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ان کے نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں, بالخصوص
جو بشہر ہے اس کو اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں یا اسے چلا سکتے ہیں، اور دوسرے جو ان کے اسٹاک پائلز ہیں ان کو روس اپنی تحویل میں لے کر ڈاؤن برینڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جو احتشام صاحب کا سوال ہے اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چین کا امریکہ کے اوپر کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، یہ حریف ہیں، اور جو صدر ٹرمپ بھی پورے اعتماد کے ساتھ وہاں پہنچیں گے، کسی کمزوری سے نہیں پہنچیں گے۔ انہوں نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا ہے یہ چین کے اوپر بھی حملہ ہے، کیونکہ چین آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایران کا 90% تیل جو ہے وہ درآمد کرتا تھا، امپورٹ کرتا تھا، اور پوری خلیجی ریاستوں سے چین کی جو توانائی کی امپورٹس تھی اس کا 30% اس پوری ریجن سے آتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کریں گے۔ تاہم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ آمادہ ہو جائے کہ کوئی جنگی کارروائی نہ کرے۔ میں ابھی کسی اور پروگرام میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ چین کے لیے یہ جو جس برے طریقے سے امریکہ یہاں پھنسا ہے اس جنگ میں، 3 بحری بیڑے اس کے یہاں موجود ہیں، ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں، تو وہ چین ان کی ایک موو کو دیکھ رہا ہے، یعنی ان کی جنگی حکمت عملی کو، اور اس کے بعد ان کی موبلائزیشن، ان کے پورے جو آپریشنل اسٹریٹجی ہے، کیونکہ یہ امریکہ کی طرف سے یہ بھی دھمکی آتی ہے کہ وہ تائیوان کے ارد گرد بھی جو کبھی اس قسم کا حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں پوزیشنز آف اسٹرینتھ سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں اتفاق رائے ہو جائے کہ اس جنگ کو منجمد کیا جائے، ختم کیا جائے، یا کوئی معاہدہ ہو جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔